ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح اور دو پیار کرنے والے میاں بیوی کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا اور ان کا مکالمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک مردہ ہمارے سامنے زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم کہو میں خدا کے حکم سے اسے زندہ کر دکھاؤں گا۔ سب نے کہا سام بن حضرت نوح علیہ السلام کو زندہ کر دکھائیں، جو ہمارا اور آپ کا دادا ہے۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر سام کی قبر پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دست بستہ ہو کر دعا مانگی۔ پھر حضرت سام کو پکارا، تب ان کی قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹی اور حضرت سام سفید داڑھی اور سر کے بال بھی سفید قبر سے نکل آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا جواب دیا کہ لبیک یا روح اللہ۔ پھر سام قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ عیسیٰ ابن مریم بیٹا صدیقہ کا ہے اور روح اللہ ہے، تم ان کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے دریافت کیا کہ تمہارے اس وقت تو سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوتے تھے، تمہارے یہ بال اب کیوں سفید ہیں؟ سام نے جواب دیا کہ جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس کی ہیبت سے یہ میرے بال سفید ہو گئی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنی مدت ہو چکی؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت سام کو مرے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں خدا سے دعا کروں کچھ مدت اور دنیا میں زندہ رہو۔ حضرت سام نے کہا، آخر موت ہی ہے، سکرات موت کی تلخی ابھی بھی میرے حلق میں باقی ہے، اس لیے اب میں دوبارہ زندہ ہونا نہیں چاہتا۔ دعا فرمائی کہ میں دوبارہ رحمت الہی میں پہنچ جاؤں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر اپنی قبر میں چلے گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر شہر کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ اور روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران تبلیغ ایک قبرستان میں پہنچے، دیکھا تو ایک آدمی قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، ہماری آپس میں اس قدر محبت تھی کہ ہم دونوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہوگا تو دوسرا اپنی تمام عمر اس کی قبر پر گزارے گا۔ اتفاق سے میری بیوی پہلے فوت ہو گئی تو میں اس وعدے کے مطابق اس کی قبر پر بیٹھا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری آپس میں اتنی محبت تھی تو اپنی آدھی زندگی اس کو بخش دے، میں دعا کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی نصف زندگی اس کو دینے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عورت قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو عورت کے زانوں پر سر رکھ کر وہ نوجوان خوشی میں بے غم ہو کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت شہزادہ جو شکار کو نکلا تھا گزرا۔ شہزادے نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت ہے۔ شہزادے کو جب عورت نے دیکھا تو فرفتہ ہو گئی اور شہزادے سے کہنے لگی کہ میں آزاد عورت ہوں،
اور یہ بدماش مجھے شہر سے ورغلا کر لایا ہے، تو اس کو قتل کر ڈال تو میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ شہزادے نے کہا کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا، اگر تو میرے ساتھ چلتی ہے تو اس کا سر زمین پر رکھ دے اور میرے ساتھ آ کر سوار ہو جا۔ عورت نے اپنے خاوند کے قتل کروانے کی بڑی کوشش کی، لیکن شہزادے نے قتل سے صاف انکار کر دیا۔ آخر عورت اپنے خاوند کا سر اپنے زانوں سے زمین پر رکھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ شہزادہ چلا گیا۔ وہ آدمی جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ عورت نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہزادے کے ساتھ جا رہی ہے۔ نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہر جا، میری عورت کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ میں تجھے کہتی تھی کہ یہ شرارت کرے گا۔ جب وہ نوجوان شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ کر باندھ دو۔ چنانچہ نوکروں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادے نے اس کو اپنے باپ کی عدالت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے۔ جب عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے پکڑ کر لایا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا اگر یہ تیری عورت ہے تو گواہ پیش کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے گواہ ہیں تو پھر ان کی گواہی ہی کافی ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لایا جائے؟ ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں قید میں رہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور بعض روایات میں ہے کہ رات کو خواب میں وہ نوجوان ملا اور اپنا ماجرا سنایا۔ بہرحال صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور اس نوجوان اور عورت کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ معلومات کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ یہ مرد کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے ورغلا کر لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ اے اللہ، اس کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں۔ یہ بات اس عورت نے کہی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں جس کی قبر پر کئی سال گزارے تھے۔